الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اسی مقام پر میرے بھائی مولانا محمد عارف اثری حفظہ اللہ فضائل صحابہ کے عنوان پر پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور آپ دوستو احباب بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس عنوان کو سننے کے لیے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ سے ان کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات عالیہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ خطابات ہوں گے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے وجود پر اس اسلام کے لیے زخم کھانا
بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، دین کو پھیلانے کے لیے لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جانا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، اپنی دوستیاں، سونا چاندی، اپنی زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک اللہ کے راہ میں قربان کر دینا صحابہ کا بہترین مشغلہ تھا۔ آج محرم الحرام کی آڑ میں اور جناب حسنین کریمین کی محبت کی آڑ میں ان صحابہ کو، ان نبی کے جانثاروں کو، ان نبی کے وفاداروں کو، ان نبی سے محبت کرنے والوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اہل حدیثو، اگر اسی طرح غفلت کی نیند سوئے رہے اور اگر اسی طرح تم سستی اور کاہلی کا شکار بنے رہے تو بات صحابہ کی تنقید تک نہیں رہے گی، بلکہ تمہارے آقا و مولا، تمہارے رہبر و رہنما، تمہارے پیشوا اور مقتدا جناب محمد کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کریں گے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ آج یہ ویڈیو فیس بک پہ وائرل نہیں ہو رہی؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کہاں گئی تمہاری عقیدت کہ کہنے والے نے بڑی دیدہ دلیری سے، بڑی جرأت اور ہمت سے برسر منبر اور پابندیاں لگانے والوں اور ڈائری نویسو، کیا تم نے وہابیوں کے علماء کی ڈائریاں لکھنی ہے؟ کیا تمہاری کلموں کی سیاہی ختم ہو گئی؟ کیا تمہاری ٹیپ ریکارڈوں نے ریکارڈنگ سے جواب دے دیا؟ کیا تمہیں نظر آنا بند ہو گیا؟ کیا تمہارے کانوں میں روئی کے بڑے دیے ہوئے ہیں کہ میرے آقا و مولا جناب محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بھونکنے والا بھونکے کہ پاکستان کے دو بڑے لیڈر ہیں، دنیا کے دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام حسین ہے،
سنا ہے آپ نے؟ یہ کلپ دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے کہا ان دونوں میں بڑا کون ہے فیصلہ خود کر لینا. کہ محمد دن کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، آتا کوئی نہیں ہے، اور حسین رات کی تاریکی میں دیا بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، حضرت حسین جناب محمد سے بڑے لیڈر ہیں. کب تک سوئے رہا؟ سن لو، بزدلی کے لبادے اوڑھنے والوں، احسان الہی ظہیر کے اس روحانی فرزند کا اعلان سن لو. کائنات کے رب کی قسم ہے، مجھے پکڑ لو، مار دو، گرفتار کر لو، میں پیغمبر کی عزت کے لیے گلی گلی آواز اٹھا کے رہوں گا، نبی کے دشمنوں کو زمین میں دبا کے رہوں گا. بزدلی کی زندگی جینا میں گناہ سمجھتا ہوں. میں نے اپنے مرشد و مخدوم سے سیکھا ہے تو محمد کا پیار سیکھا ہے صلی اللہ. آج وہ اتنے لفظ کہہ کے بری ذمہ ہو رہا ہے کہ لفظوں کا چناؤ اچھا نہیں تھا. حکمرانوں سنو، ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کو گرفتار بھی کیا جائے، اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے. کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ، کرتے ہو؟ اہل حدیث ہو، تم نے جناب محمد کی محبت کا حق ادا کرنا ہے. ہم صحابہ کے خلاف بھی ایک لفظ سننے کے لیے تیار، اور نبی کے خلاف بھی ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کانفرنسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ کانفرنسیں کیوں کی جا رہی ہے؟ تمہیں کس لیے جمع کیا گیا ہے؟ تمہیں کس لیے اکٹھا کیا گیا ہے؟ نبی کے صحابہ کے فضائل و مناقب سنانے کے لیے؟ اور تم آؤ اور سوئے ہوئے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر کے واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگا کے گھر چلے جاؤ، اور ان کی زبان پہ جو آئے وہ صحابہ کے بارے میں بھونکتے رہے. ہم بھونکنے، بولو بھونکنے نہیں دیں گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، مر جانا ہے. کسی نے زندہ، بولو کسی نے زندہ. یزدانی شہید، اللہ تیری قبر پہ کروڑہ رحمت کی برکھا کا نزول فرما. وہ کہتے تھے کہ مر جائیں نبی کی عظمت کے لیے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. وہ مٹ گئے، وہ مر گئے، وہ قربان ہو گئے. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، خدا کی قسم، ہم جیسے زندہ لوگوں کے نعرے لگانے کی بجائے مر جانے والوں کے نعرے لگایا کرو. اس لیے کہ ہم تو زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں. ایک شخص بھونک رہا ہے فیس بک پہ کائنات کے امام کے بارے میں، اور ہم زندہ ہو کے مردہ ہیں. احسان الہی ظہیر تیری عظمت کو سلام. تو مر کے بھی 32 سال بعد بھی لوگوں کے دلوں میں آج زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟
کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہم جی رہے ہیں دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، ہم جی رہے ہیں دنیا کی اس کامیابی کے لیے، اور وہ جی رہے تھے یا رب کے قرآن کے لیے یا محمد کے سچے فرمان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان صحابہ کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، وہ تو ایسے مومن تھے، میرے اور تیرے ایمان کی گواہی ہے میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے، میرے چہرے پر میرے ایمان کی گواہی دے بھی دے، میری پشت پہ میرے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار، باپ بیٹے کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یارو صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی دیتا ہے تو یہ عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے؟ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، ان کے بارے میں ایسی؟ تمہیں پتا ہے صحابہ ہے کون؟ تمہیں پتا ہے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ صحابی کی کہتے کسے ہیں؟ بڑی تعریفیں کی ہیں اس لفظ کی لوگوں نے، مفسرین و محدثین نے، سب سے جامع اور سب سے بہترین جو تعریف کی ہے وہ امام ابن حجر اسقلانی نے کی ہے رحمت اللہ تعالی۔ کہا جانتے ہو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ وما اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنن بہی، اور صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں جناب محمد سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر یہ ملاقات ہائے ہائے ہائے، یہ ملاقات ایسی ملاقات ہو مات علی الاسلام، پھر نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد اس کو موت بھی آتی ہے تو اسلام پہ آتی ہے، مومن و مسلمان کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اب یہ ملاقات چاہے ساری زندگی کی ہو چاہے چند لمحوں کی ہو، ساری زندگی ملاقات کرنے والا بھی محمد کا صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چند لمحے رسول اللہ کو دیکھنے والا ایمان کی حالت میں وہ بھی صحابی، جیسے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ساری زندگی ساتھ رہے، اور زندگی نہیں دنیا میں بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کے کیا کہنے، آج قبر میں بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کے کیا کہنے، کل حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے، اور رب کی جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو چپ کر جاؤ۔ ان کو اجازت ہے یہ رسول اللہ کے بارے میں کہیں کہ بڑا لیڈر محمد نہیں حضرت حسین ہیں، ان کو اجازت ہے۔ میں کہوں کہ صدیق اکبر وہ ساتھی ہے، وہ صحابی ہے، گوجرا والیوں لکھو، اہل حدیث کی للکار پکار صدا اور آوازہ لکھو، صدیق وہ صحابی ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ کائنات میں یہ وہ واحد شخص ہے جس کو قرآن نے بھی محمد کا صحابی کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے قرآن، یہ واحد شخص ہے جس کو قرآن نے کیا کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ پتہ ہے صحابی کس سے بنا ہے؟ صاحب سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ بولو،
पुलिस कोई नहीं आई तो फड़न वास्ते, डरते किस बात पे हो? सहाबी किससे बना है? इनको बताओ जो मुहर्रमुल हराम की आड़ में इन सहाबा को गालियां देते हैं। सहाबी किससे बना है? साहिब से। कुरान क्या कहता है? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। वो कौन है साहिब? और जिसको कुरान साहिब कह रहा है वो कौन है? है कोई जो हमें बताए? है जो कोई हमें समझाए ये इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही कौन है? अपनी तफासिर छोड़ो, वहाबियों और सुन्नियों की तफासिर छोड़ो, यार लोगों की तफासिर को उठाओ, वो भी तुम्हें बतलाएंगे कि साहिब से मुराद जनाबे सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला। और सिर्फ कुरान में नहीं, सहीह बुखारी खोलो, सहीह बुखारी में है, कायनात का इमाम कह रहा है, सारी कायनात का सरदार कह रहा है, सुनो ये बुल्ले शाह के दौड़े नहीं, ये सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद का फरमान है, जिसको इमाम बुखारी ने सहीह बुखारी के औराक पे मुनक्किश किया है। वो क्या है? कायनात का इमाम खड़ा है, सामने सिद्दीक खड़ा है रज़ी अल्लाह ताला। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने? आपने फरमाया अंता अखी व साहिबी, ए अबू बकर तू मेरा सहाबी भी है, तू मोहम्मद का भाई भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जी होगा, लेकिन उनके जाने के बाद नहीं रहा, उनके जाने के बाद नहीं रहा। बाद में ये नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह याज़ु बिल्लाह फिर गया। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में लोगों को आगाह आशना करके गए। जाओ जामिया तिरमिज़ी खोलो, जामिया तिरमिज़ी के औराक पलटो और देखो कायनात का इमाम क्या कह के गया है। कायनात के इमाम ने कहा अंत साहिबी फिल गार, ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है, सहाबी है। वसाहिबी अलल हौज, कायनात पीटती रहे, कायनात शोर मचाती रहे, कायनात वावेला करती रहे, कायनात ढंढोरा पीटती रहे। मैं मोहम्मद ऐलान करके जा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसाहिबी अलल हौज। और लोगों, अबू बकर को अल्लाह ने रसूलुल्लाह के साथ ऐसा जोड़ा है कि कायनात के रब की कसम है, रसूल कहता है इसको हौज़े कौसर पे भी मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। कायनात सारी मिल के अबू बकर को जुदा नहीं कर सकता। और एक दफा रसूलुल्लाह को गुस्सा आया, सहीह बुखारी है, जब सिद्दीक़ और फारूक के दरमियान कुछ तलक कलामी हुई, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए तो कायनात के इमाम ने क्या कहा था गुस्से में पता है? हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, मुझे बताओ और तुम मेरे साथी, मेरे सहाबी, मेरे अबू बकर को तंग करने से बाज आओगे कि नहीं? अबू बकर को सताने से बाज आओगे कि नहीं? कायनात का इमाम उसको सहाबी कह रहा है, कायनात का इमाम उसको अपना साहिब कह रहा है।
اور تو اس کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے. اور کائنات کا امام کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے او لوگو ابو بکر کو کچھ نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. سوچو تو صحیح. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہا کرو، اس لیے کہ صدیق کو اللہ نے وہ عزت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ معرفت، وہ بلندی عطا کی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، لیکن گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے. دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے. اور موتی تو سارے قیمتی ہوتے ہیں مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے. اور لوگوں دن تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعے کے دن کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری عبادت کے لیے ہوتی ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. او لوگو وقت تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں لیکن تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے. مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں مگر رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے. اور لوگوں کتابیں تو ساری ہی آسمان سے آنے والی واجب الاحترام ہیں لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء تو سارے کے سارے اللہ کے نمائندے اور قاصد ہوتے ہیں لیکن رحمت کائنات جناب محمد کی بات ہی کچھ اور ہے. اور لوگوں صحابہ تو سارے کے سارے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں لیکن ان سارے صحابہ میں جناب ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ نے ان کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی رفعتوں سے نوازا. اور میں کہتا ہوں ذرا تعصب کی عینک کو اتار، چند لمحوں کے لیے ذرا تعصب کی عینک کو اتار کے دیکھ، تجھے صدیق کی عظمت، رفعت، معرفت، بلندی کا پتہ چل جائے گا. آج باتیں کرتے ہو، اللہ کی قسم میں صدیق اور علی کے درمیان موازنہ کرنے کا قائل، بولو قائل نہیں ہوں. لیکن سنو عظمت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، کہنے کا عادی ہوں، کہوں گا گلی گلی کہوں گا، کوچے کوچے کہوں گا، نگر نگر کہوں گا، بستی بستی کہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا کہوں گا. جاؤ آج بھی اگر جناب علی کو تلاش کرنا ہو، دیکھنا ہو تو تمہیں نجف کی سرزمین پہ جانا پڑے گا، اور ابو بکر کو ملنا ہو تو تجھے آج بھی محمد کے قدموں میں جانا پڑے گا، آج بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت صدیق کو رسول اللہ سے جدا نہیں کر سکتی. اللہ کی قسم ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا بھی صحابی، چند لمحے رسول اللہ کے پاس رہنے والا بھی. مسند احمد کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، کائنات کے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتیت من اہلی و مالی و عشیرتی،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی تجارت کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے کیوں آیا ہوں؟ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے جس پر میں کاربند ہو جاؤں اور میں جنت کا مالک و وارث بن جاؤں۔ کائنات کے امام نے مسئلہ سمجھایا، مسئلہ بتایا، فارغ ہو کے واپس پلٹا، سواری پہ سوار ہوا۔ دیکھو کتنا ٹائم لگا ہے، سواری پہ سوار ہوا، سواری واپس مڑی، ایک بل میں پاؤں پڑا، سواری کے اوپر سے گردن کے بل نیچے گرا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کائنات کے امام کے پاس اٹھا کے لایا گیا۔ رسول ہاشمی آگے بڑھے، اپنے چہرہ اقدس کو اس کے چہرے کے قریب لے جانا چاہا، تھوڑے سے قریب ہوئے، فوراً اپنے چہرے کو پیچھے کر لیا۔ صحابہ حیران ہوئے، محبوب کیا ہوا ہے؟ فما انی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے قریب ہو کے اس کو دیکھنا چاہا، میں نے کیا دیکھا کہ دو فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہوئے اسے جنت کا پھل کھلا رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھوکا پیاسا سفر کر کے آیا ہے، بھوک اور پیاس میں اس نے سفر کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، عامل قلیلا وعجر کثیرا، عمل اس نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ بھی محمد کا صحابی ہے، ساری زندگی ساتھ رہنے والا بھی صحابی، چند لمحے ساتھ رہنے والا بھی صحابی۔ اور سچ کہا تھا عبداللہ ابن عباس نے، عقیدہ شرح طحاویہ میں رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود۔ کیا کہا تھا؟ فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں محمد کے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ فَعَلَى مُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ۔ جانتے ہو ان صحابہ کا مقام کیا ہے؟ جانتے ہو ان صحابہ کی عظمت و فضیلت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، ان کی وہ ایک گھڑی، ایک لمحہ، کون سی گھڑی؟ اور جس لمحے میں انہوں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد کے چہرے کی زیارت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تھا، وہ لمحہ ایک جانب خیر من عبادت احدکم عمرہ، اور تمہاری زندگی بھر کی عبادت ایک جانب، تمہاری زندگی بھر کی عبادت مل کے اس ایک لمحے کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو جن کا مقام یہ ہے۔ آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں نے اور تو نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں بیٹھ رہنا، ہم ہمیشگی کے لیے نہیں آئے، ہم آب حیات پی کے نہیں آئے۔ اللہ کی قسم اگر اس کائنات میں رحمت کائنات جناب محمد نہیں رہے، کائنات میں کوئی اور بھی رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر وہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ یہاں سے رخصت ہو کے ہم نے جانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں پتہ ہے آپ کو، علماء بھی جائیں گے، فقہاء بھی جائیں گے، اتقیاء بھی جائیں گے، اصفیاء بھی جائیں گے، شرفاء بھی جائیں گے، فضلاء بھی جائیں گے، عمراء بھی جائیں گے، زعماء بھی جائیں گے، شہداء بھی جائیں گے، اور وہاں میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم حفاظ بھی جائیں گے، خطیب بھی جائیں گے،
قرا بھی جائیں گے، عالم بھی جائیں گے، میں کہتا ہوں وہاں تو امام علی بھی جائیں گے، امام حسن بھی جائیں گے، امام حسین بھی جائیں گے، امام زین العابدین بھی جائیں گے، امام باقر بھی جائیں گے، امام جابر بھی جائیں گے، امام رضا بھی جائیں گے، امام تقی بھی جائیں گے، امام نقی بھی جائیں گے، وہاں امام حسن عسکری بھی جائیں گے، وہاں امام بخاری بھی جائیں گے، امام مسلم بھی جائیں گے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ بھی جائیں گے، اور وہاں دنیا والوں امام ابن کثیر بھی جائیں گے، امام رازی بھی جائیں گے، امام ابن حجر اسقلانی بھی جائیں گے، پیر عبد القادر جیلانی بھی جائیں گے، حفاظ بھی جائیں گے، قراء بھی جائیں گے، خطیب بھی جائیں گے، ادیب بھی جائیں گے، حسیب بھی جائیں گے، لبیب بھی جائیں گے رب کی بارگاہ میں، اور بلال بھی جائیں گے، صہیب بھی جائیں گے، سلیمان بھی جائیں گے، ابو ذر غفاری بھی جائیں گے، یاسر بھی جائیں گے، عمار بھی جائیں گے، طلحہ بھی جائیں گے، زبیر بھی جائیں گے، رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں دریافت کیا جائے گا۔ گوجرہ والیوں، نبی کے صحابہ کو برا کہنے والوں، نبی کے صحابہ پہ تنقید کرنے والوں، نبی کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، سنو نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رفعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، بلندی کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، رب سوال کرے گا، بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ حفاظ جو ہیں وہ اپنا حفظ پیش کریں گے، خطباء جو ہیں اپنی خطابت پیش کریں گے، علماء جو ہیں اپنا علم پیش کریں گے، محدثین جو ہیں اپنی احادیث پیش کریں گے، مفسرین جو ہیں اپنی تفاسیر پیش کریں گے، فقہاء جو ہیں اپنی فقاہت پیش کریں گے، مجھے کہنے دو شہداء اپنی شہادت پیش کریں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مفسرین اپنی تفاسیر پیش کریں گے۔ اللہ کہے گا صحابہ تم بھی تو بتاؤ نا، تم کیا لے کے آئے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تم پیش کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو نبی کے صحابہ یہ ہیں، نبی کے جانثار یہ ہیں۔ صحابہ کہیں گے اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جو نہ حفاظ کے پاس ہے، نہ ان قاریوں کے پاس ہے، نہ ان خطیبوں کے پاس ہے، نہ ان ادیبوں کے پاس ہے، نہ ان حسیبوں کے پاس ہے، نہ ان لبیبوں کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا وہ تیرے نبی کے چہرے والا، نبی کے چہرے کی زیارت والا عمل ہے۔ کیا ہے وہ؟ نبی کے چہرے کی زیارت والا عمل۔ اللہ کہے گا تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں تو میں نے دنیا کی زندگی میں محمد کی زبان سے بشارت دلوا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بشارت کیا تھی؟ لا تمس النار، اور جاؤ مسلمن رانی، جاؤ۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تو دنیا میں اعلان کر دیا تھا، نبی ان کو بتا دو جس جس شخص کی نگاہ نے رسول کے چہرہ اقدس کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، میں نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اور رآ من رآنی، اگلے جملے رسول اللہ کے فرمایا نہیں یہ تیرے صحابہ مجھے اتنے پیارے لگے ہیں، یہ تیری جماعت مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اس پہ تو جہنم کی آگ میں نے حرام کر ہی دی ہے۔ ورآ من رآنی، اے محبوب جس شخص نے تیرے صحابی کے چہرے کو بھی دیکھ لیا ہے میں نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو،
ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اور جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے، ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، یغزو فئام من الناس، ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلے گا۔ کس لیے نکلے گا؟ بولو، نکلنا تے کو نہیں، بولو تے صحیح نا، کس کے لیے نکلنا ہے؟ ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ تمہیں بھی قرآن آج جھنجھوڑ رہا ہے، آج تمہیں بھی جھنجھوڑ رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کشمیر کے مجبور اور مقہور لوگوں کی آواز تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا کشمیر کی مظلوم ماں اور بہنوں کی چیخ و پکار تمہارے پردہ سماعت سے نہیں ٹکرا رہی؟ کیا بچوں کی آہیں اور سسکیاں تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ اگر دے رہی ہے کیا کر رہے ہو؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت میرے لیے بھی اتنی، آپ کے لیے بھی اتنی، یہ آیت عمران خان کے لیے بھی اتنی، یہ آیت جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی اتنی۔ باجوہ صاحب، قرآن سوال کر رہا ہے، قرآن تمہیں کہہ رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ ٹرمپ کی طرف؟ تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ یورپ کی طرف؟ تم کدھر دیکھ رہے ہو؟ مغرب کی طرف؟ میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں، بچو تقلید مغرب سے اے ایشیا والو، بچو تقلید مغرب سے اے حکمرانوں، بچو تقلید مغرب سے اے جرنیلوں، بچو تقلید مغرب سے اے مسلمانوں۔ کیوں؟ مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کی طرف جاتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، میدان عمل میں نکلو۔ یہ مانا کہ دشمن کسی تمہیں آتی نہیں، کھاتے بڑو نام خدا لے کر چھوڑو یہ یاس کی باتیں، ذرا ہمت کرو، پھر وہی دن ہے وہی راتیں، مطیع حق بنو، پھر قدرت کی دیکھو کراماتیں۔ ذرا میدان عمل میں رب پر بھروسہ کر کے نکلو، اللہ کی قسم ساری کائنات تمہارے توکل کو دیکھ کر میدان چھوڑ کے کفر بھاگ جائے گا۔ نکلو گے؟ سارے بولو نکلو گے؟ جنرل صاحب نکلو میدان عمل میں، اہل حدیث کا ایک ایک بچہ تیری پشت کے پیچھے کھڑا ہے، کھڑے ہو؟ اور بہادر اہل حدیثوں بول کے بتاؤ کھڑے ہو؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، رخ کرو بارڈر کی طرف، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، رخ کرو بارڈروں کی طرف، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، اور بارڈر پہ پہنچ کے تم پیچھے ہوں گے، اہل حدیث آگے ہوں گے۔ اب بولو آگے نکلو گے؟ اور بیٹھ جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو، مظلوم مسلمانوں کے لیے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو،
ہم نکل کے رہیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کی سرزمین پہ بھی محمد کے صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، کتاب و سنت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے۔ لہراؤ گے؟ سنو، اس طرح نہیں بنے گا پاکستان۔ یہ پاکستان ایسے ہی بن گیا تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پاکستان اس طرح نہیں بنا تھا، قربانیوں سے بنا تھا۔ پاکستان قربانیوں سے بنا تھا۔ اگر کشمیر کو پاکستان بنانا چاہتے ہو، کیا قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ کوئی CID والا آیا ہے تو لکھے محمد کے یہ دیوانے پاک افواج کے ساتھ مل کے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لیے ہوئے میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ کھڑے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جانی صاحب قدم بڑھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قدم بڑھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم تم سارے بھی میرے ساتھ مل جاؤ، کامیابی پھر بھی نہیں مل سکتی۔ اور جس دن اللہ کا ساتھ حاصل ہو گیا، ساری کائنات ناراض ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے ہمیں روک سکتی؟ رب کا ساتھ مانگو اور ہم مانگیں گے اللہ کا ساتھ۔ سارے کہو اللہ کا ساتھ مانگ کے نکلو، پھر اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ تم نے دیکھا نہیں، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ اے پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے، سمندروں میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں۔ ذرا نکل کے تو دیکھو رب پہ بھروسہ کر کے۔ نعرے لگاتے ہو ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، یہ نعرہ سنتے ہوئے تو ہمیں 72 سال ہو گئے ہیں۔ 72 سال سے یہ نعرہ لگ نہیں رہا کہ ہم کشمیر کے، بولو، اور ساتھ ہو کہ کوئی نہیں؟ کشمیر کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سن لو، ہم کہتے ہیں کشمیر کے ساتھ ہیں۔ بھائی کشمیر کے ساتھ تو، کشمیر کے ساتھ تو ہم 72 سال سے ہیں، ہم 72 سال سے ہیں۔ سن لو ذرا، لاکھوں کشمیری شہید ہو گئے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہم کشمیر کے، اور لاکھوں کشمیری معذور ہو گئے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کی شناخت مٹا دی گئی، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیر لٹ رہا ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیر مٹ رہا ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیری مر رہے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ میرا سوال ہے حکمرانان وقت سے بھی، میرا سوال ہے پاکستان کے مسلمانوں سے بھی، میرا سوال ہے مسلمانوں سے پیار کرنے والوں سے بھی، مجھے اتنا تو بتا دو، کشمیر کے ساتھ زندہ کھڑے ہو کہ مردہ کھڑے ہو؟ اتنا تو بتا دو۔ کائنات کے امام نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، یغزو فئام من الناس، ایک دور آئے گا، ایک لشکر
جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے گا، فیسالو، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہے لڑنے والوں، جہاد کے لیے جانے والوں، جی فرمایا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کے لیے جانے والوں کیا تمہارے لشکر میں ایک نبی کا صحابی موجود ہے؟ کتنے صحابہ؟ ایک صحابی۔ کیا اس لشکر میں ایک صحابی موجود ہے؟ کائنات کے امام نے کہا فیقال نعم، کہنے والا کہے گا جی ہے۔ اللہ کہے گا اس لشکر کو بشارت دے دو، کیا؟ فیفتح لہم، اور صحابہ کی عظمت یہ ہے، اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ ایسے لشکر والو جس میں نبی کا ایک صحابی ہے، خوش ہو جاؤ، میں نے اس صحابی کی وجہ سے ہی تمہیں فتح عطا فرما دی ہے، تمہیں فتح عطا فرما دی۔ میرے بھائیو، اللہ نے صحابہ کو بڑے فضائل و مناقب دیے ہیں، قرآن و سنت فضائل و مناقب سے بھرا پڑا ہے، قرآن و سنت نبی یہ کائنات کے جانثاروں سے بھرا پڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہیں گے، کرو گے؟ فضائل و مناقب لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور انشاءاللہ گوجرانوالہ کی سرزمین پہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے ہم نے ٹینکی والی گراؤنڈ میں 31 اکتوبر کو میدان سجانے کا پروگرام بنایا ہے۔ گوجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، گوجرانوالہ کے غیرت مند نبی کے صحابہ کے دیوانوں، تم نے 31 اکتوبر کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دشمن 31 اکتوبر کو ٹینکی والی گراؤنڈ کو دیکھ کر کہے کہ آج اہل حدیث آسمان سے برس پڑے ہیں، یہ زمین سے اگائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے 31 اکتوبر کو ہم صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیار ہو؟ انشاءاللہ انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کا ہم گلگلہ مچائیں گے، کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے، اور 3 اکتوبر کو انشاءاللہ سیالکوٹ روڈ پہ شان معراج ہال میں پیغمبر کی سیرت پر، پیغمبر کے کردار پر، پیغمبر کے کریکٹر پر ہم نبی کی سیرت کے ڈنکے بجائیں گے۔ میرے بھائی عارف عصری صاحب کہہ رہے تھے 28 ستمبر کو ہاں استحکام پاکستان کے لیے اہل حدیثوں جاگ جاؤ، تعصب کی عینک کو اتارو، رب ذوالجلال کی قسم ہے دن بدلنے والے ہیں۔ میرے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی پیشین گوئی سچی ہونے والی ہے۔ یہ دور اہل حدیث کا دور ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ ہم پاکستان کی فضاؤں میں مسلک کا گلگلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، مشن جاری ہے، شہداء کا مشن جاری رہے گا، شہداء کا مشن جاری رہے گا، علماء کا مشن جاری رہے گا، اسلامی کا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اپنی آج سے ان پروگراموں کے لیے تیاری کرو۔ ہم نے مسلک کی عزت کو، مسلک کے وقار کو، مسلک کی توقیر کو بلند رکھنا ہے، اس کو زمین پہ گرنے نہیں دینا، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صحابہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔